السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آج اس نے آپ لوگوں سے ملنے کا ایک موقع عطا فرمایا۔ اس مناسبت سے چلیے کچھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم سنیں اور ہم یہ کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سننے والوں کو، سنانے والوں کو اور اس کا انتظام کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی اللہ برکتیں عطا فرمائے، ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت، آزمائش، پریشانی، بیماری اور حادثہ اور اچانک آنے والی موت سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آج آپ لوگوں کے پاس آنے کا اللہ نے موقع دیا تو شاید میں سمجھتا ہوں 6-7 مہینے پہلے آپ لوگوں کے پاس آنے کا موقع دیا تھا، تو ان علاقوں میں جب بھی آنے کا موقع ملتا ہے تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ایک موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی نماز سے پہلے بچوں کا پروگرام چل رہا تھا، الحمدللہ 12 تقریریں یعنی 11 تقریریں اور ایک قرأت تھی، تو گیا الحمدللہ بچوں نے بڑی محنت کیا اور ان کے پیچھے ان کے استادوں نے، استادنیوں نے ماشاءاللہ کافی محنت کروایا، ورنہ یہ بچوں کو جو ایک لفظ بھی نہیں جانتے یہاں کھڑے ہو کر بولنا ایک بہت بڑی بات، اور یہاں آنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتا ہے۔ رات دن اساتذہ کی جو محنتیں ہوتی ہیں وہ یہاں تک بچوں کو لے آتی ہے۔ ماشاءاللہ تقریریں اچھی رہیں اور عناوین بھی نئے انداز میں، حالات کے اعتبار سے، موقع کی مناسبت سے ماشاءاللہ تقریریں کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اگر ایسی ہی کوششیں کی جاتی رہیں تو انشاءاللہ یہ مدرسہ جو اب چھوٹا مدرسہ ہے اور یہ ابتدائی شکل میں ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ترقی کرتا جائے گا۔ اور کبھی بھی یاد رکھیے کوئی بھی مدرسہ ہوتا ہے تو چھوٹا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ 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 جیسے کوشش اور محنت ہوتی ہے وہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دارالسلام مدرسے کا نام ہے اور یہاں دارالسلام ایک مشہور مدرسہ بھی ہے۔ 100 سال پہلے وہ مدرسہ تقریباً قائم ہوا، چھوٹا تھا، چھوٹی شکل میں تھا، الحمدللہ ترقی کرتے 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 آج ایک بہت بڑا مدرسہ بن گیا، بہت بڑا گیا جامعہ، بڑی یونیورسٹی بن گئی، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس کے فارغین دنیا کے ہر علاقے میں ماشاءاللہ ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کام کرنے والوں پر کے اخلاص پر، اگر ان میں اخلاص ہے، خلوص ہے، سچے دل سے محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ اور آج کے جو بھی حالات ہیں آپ تمام جانتے ہیں، ان حالات کے اندر ہر جگہ
ہر مسجد میں ایسے چھوٹے مدرسے ہونا ضروری ہے، بلکہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مدرسے جو ہیں چھوٹے مدرسے یہی آگے بڑھتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ہمارے علماء نے جو محنتیں کیا، جو کوششیں انہوں نے کیا، اتنی کوشش کی ہے کہ ہر مسجد کے اندر، ہر محلے کے اندر مدرسوں کا جال بچھا دیے، اور مدرسے ہر جگہ۔ اور انگریز کو سب سے زیادہ پریشانی یہ مدرسوں سے تھی۔ اسے دنیا کی طاقت کوئی نہیں، وہ بھی ایک بڑا طاقت والا ملک ہے، بڑے طاقت والے وہ لوگ ہیں، نہیں، سب سے زیادہ اسے پریشانی یہ مدرسوں سے۔ اور یہ مدرسے ہی آئندہ جب یہ چلتے جائیں گے تو یہ ترقی کریں گے، تو یہی ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اور آج کے حالات میں بھی ہر مسجد کے اندر ایک مکتب، کم سے کم ایک مکتب، چھوٹا سا مدرسہ۔ یہ مت وہ کیجئے کہ بڑا بنائیں گے فلاں، وہ نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آدمی چھوٹے سے آگے بڑھتا، چھوٹا ہو کرے، ابتدائی شکل میں آپ محنت کریں گے، 2-4 سال آپ کی محنت اگر رہے گی تو انشاءاللہ یہ محنت تنگ لائے گی۔ مثلاً آپ 2-4 سال محنت کریں، بچوں کو تیار کرائیں، اور یہاں جو بڑے مدرسے ہیں وہ مدرسے دارالسلام ہے، رائے درگ ہے، جامعہ محمدیہ ہے، ایسے کئی مدرسے ہیں، وہاں بھیجیے، وہاں بچوں کو بھیجیے۔ بچے بڑے مدرسوں میں جب جائیں گے، چند سال وہ محنت کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی فارغ ہو کر اس قابل بنیں گے کہ وہ اپنے علاقے میں رہ کر خدمت کریں، دین کا کام وہ کریں۔ ہر آدمی بڑا مدرسہ بنانا نہیں ہوتا، مشکل ہے۔ چھوٹے چیزیں، مکتب بنانا آسان ہے۔ صبح میں اگر آپ کے پاس سہولت، صبح میں رکھیے، نہیں صبح میں سہولت نہیں، مدرسے اسکولوں کی وجہ سے بچے جلدی جاتے ہیں، شام میں رکھیے، عصر کے بعد رکھیے، مغرب کے بعد رکھیے، عشاء تک اس کو رکھیے، اور روزانہ بچوں کو پڑھائیے، اور بچوں کو بولنے کی مشق کرائیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن پڑھائیے، قرآن سے جتنا تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی مدد کرے گا۔ چھوٹے مدرسے آج کل دیکھیے، چھوٹے مدرسے بچوں کو پڑھاتے ہوئے حفظ کرتے، الحمدللہ ایسے مدرسوں سے بچے حفظ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایسے ہی عورتوں کی بھی تعلیم، جہاں مردوں کی تعلیم ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بڑے لوگ ہیں، عمر والے ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، اب وہ موقع نے الگ رکھیے ان کے لیے، کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 2 مرتبہ، جتنا وہ ٹائم دے سکتے ہیں بڑے لوگوں کے لیے رکھیے۔ اور ایسے ہی عورتوں میں بھی جو بڑی عورتیں ہیں، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا بڑی عمر والی ہیں، ان کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کیجیے۔ اب یہاں پہ پوڈرٹوٹ کے اندر بڑی عورتوں کے لیے ماشاءاللہ انتظام ہے۔ ایک تو چھوٹے بچوں کے لیے تقریباً 350 سے زیادہ بچیاں پڑھتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں، جن کی شادیاں ہو گئیں، بڑی عمر والی ہیں، اب وہ لوگوں کو موقع نہیں، تو ان کے لیے ظہر کے بعد وہ لوگ رکھیں۔ عام طور سے عورتیں ظہر تک اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے، اب ظہر سے لے کر عصر تک 2-4 گھنٹے بیکار ہوتے، تو اب ایسے اس میں ظہر کے بعد سے تعلیم ہوتی 2-3 گھنٹے، سمجھے نا کہ ظہر سے عصر تک ماشاءاللہ کافی عورتیں، مجھے تعداد یاد نہیں ہے، کافی عورتیں ماشاءاللہ شریک ہوتی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، کئی قرآن بھی ختم کر دیے۔ اور ایسے جلسوں کے موقع پر بڑی شادی شدہ عورتیں بھی تقریر کرتی ہیں آگے، شادی ہو گئی ہیں، بال بچے والی ہیں، ایسے جگہ آ کر قرآن بھی ختم کر رہے ہیں، اور کئی عورتوں نے قرآن ختم کیا۔ اور گزشتہ جلسے کے مختصر میں تھا، بہت سی بڑی عورتوں سے مطلب شادی شدہ وغیرہ جو بھی ہیں، بال بچے والی ہیں، وہ لوگوں نے تقریر کیا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایسے محنت اگر کریں گے تو ہر جگہ ماشاءاللہ لوگوں میں توجہ ہے،
لوگ ٹائم دیتے ہیں، تو اب ایسے وقت اگر چند دن محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پورا محلہ سدھر جائے گا، اور جب آ جائے گا تیل آئے گا تو برائیاں ختم ہو جائیں گی، شرک و بدعت ختم ہو جائے گا، غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اکثر جتنے بھی برائیاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے، علم نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اب پرانے زمانے سے ویسا ہی پائے چل رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عورتوں کے لیے مسجدوں کو بند کر دیا۔ عورت کہیں بھی جا سکتی، بازار جا سکتی، کام کے لیے جا سکتی، بسوں میں جا سکتی، کہاں بھی جا سکتی، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ مسجد کو آنے میں پابندی کیوں؟ مسجد شاید، یا مسجد میں آپ جیسے تمام لوگ آنے والے، یہ تمام کے تمام معلوم ہوتا ہے کہ بد اخلاق لوگ آئے ہیں، سب یہ غنڈے ہیں۔ وہاں جائیں گے تو عورتوں کو دیکھیے کتنی عجیب حالت، بازار میں جا رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، آفسوں کو جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں اور ہر جگہ پھر رہے ہیں، جب تک وہ منع نہیں کرتے۔ مسجد کو آئے تو فتنہ ہوتا، اس طریقے سے دروازہ بند ہو گیا، تب وہ اللہ کی بندیاں کیسا سیکھیں گی؟ کیسا ان کو معلوم ہوگا؟ کیا ان کو دین معلوم ہوگا؟ تو ایسے میں مسجد کے تمام ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس چل رہا ہوں، اچھا ہو کے منظم طریقے سے چلائیے۔ اب محنت آپ کریں گے، 2-4 سال آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے علاقے کے اندر اتنے بچے جمع ہو جائیں گے کہ پورے علاقے سے مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ برائیاں وغیرہ خود بخود ختم ہوتی جائیں گے، اور ہماری جماعت بھی بڑھے گی۔ الحمدللہ مسجدیں ہماری بن رہی ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے بندے بنا رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ لیکن سوچنا پڑتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں تعداد کم ہے، لوگوں کی تعداد کم ہے، مصلیوں کی تعداد جیسے ہونا چاہیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ آپس کے اختلافات، آپس کی لڑائی جھگڑے، یہ اختلاف غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے آج مسجدیں من رہی۔ ایک زمانے میں مسجد میں چراغ جلانا بولتے سوچنا پڑتا تھا، کیونکہ سہولتیں نہیں تھیں اس زمانے میں، پیسہ بھی نہیں، سہولتیں بھی نہیں تھیں۔ آج اللہ کا فضل ہے، ایک سے اعلیٰ ایک مسجد بن رہی ہیں، ہر قسم کی سہولتوں سے اللہ تعالیٰ مسجدوں کو مزین کر رہا، آباد کر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ محنت کیجیے، کوشش کیجیے، یہ آپس کے لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، آپس کے چھوڑ ڈالو۔ آئے تو دنیا میں اکیلے آئے، کیا بھی لائے نہیں، اب مرے تو بھی کیا کریں گے؟ اکیلے جائیں گے، اور اللہ کے پاس گئے تو اللہ پوچھیں گا تیرے بستی میں برائیاں چل رہے تھے، تیرے علاقے میں غلط کام ہو رہے تھے، تو کیا کر رہا تھا؟ کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ ہم لوگ لڑنے کے تھے، جھگڑے کر رہے تھے، اور آج ہمارے مٹانے کے کتنے پروگرام بن رہے ہیں، کیا بن رہا ہے، کیسا کیسا پروگرام بنتے جا رہے ہیں۔ ہر صبح ایک پیغام، ہر رات ایک پیغام، ہر جگہ مصیبتیں، اللہ حفاظت کرے۔ سب سے بڑھ کر یہ فتنوں کے زمانے میں سب سے اہم کام دعا، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ہمارے مسجد اور مدرسوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے۔ تو بہرحال یہ بات مدرسے کے تعلق سے میں بتا رہا تھا کہ محنت کیجیے، الحمدللہ کام ہو رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اور بچوں کے پیچھے جو محنت ہو رہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب اور اگر ہم محنت کریں، کام کرنے والے محنت اگر کریں گے انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا۔ مسجد کے جماعت کے ذمہ داروں کا کام یہ ہے کہ ایسے مدرسوں کی سرپرستی کریں۔ کہاں کہاں کی ہمارے پیسے خرچہ ہوتے، کہاں کہاں کی ہماری شادیوں میں، فلاں پروگراموں میں دنیا کا خرچہ ہو رہا، ایسے اس میں لائیے۔ اب بچے پڑھتے ہیں، یہ آئندہ چل کر کیا بنیں گے؟ کون کیا بنے گا؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے سب ایسے مدرسوں سے پڑھے، اب ایسے مدرسوں میں ہی پڑھے، کوئی بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں جا کے نہیں پڑھے، وہ
یہ مدرسوں سے ہی وہ لوگ آگے بڑھتے گئے. تو ایسے ہی ہم کوشش کریں. اور دوسرے ذمہ داروں سے اور ایک بات یہ، کبھی مایوس نہیں ہونا. لوگ کیا بولتے، کیا بھائی اتنی محنت کر رہے ہیں، کیا بھی رزلٹ ہی نہیں آ رہا ہے. غلط. ایک بچہ بھی اگر آپ کا پڑھ رہا ہے، ایک بچی بھی اگر آپ کی پڑھ رہی، ماشاءاللہ اگر وہ صحیح ہو گئے، اپنا عقیدہ درست کر لیے اور ماشاءاللہ سدھر گئے، آپ کی یہ مسجد توحید ہے، یہاں پہ توحید کی دعوت پھیلی، یہ روشنی پھیلتی چلے گئی، تو اس کا اثر اطراف میں پڑے گا تو اللہ تعالیٰ بہت سے فائدے دے گا. اس کی وجہ سے شرک مٹ گیا، بدعتیں ختم ہو گئیں، سنت زندہ ہو رہی ہے. تو اس سے بڑھ کے کامیابی کوئی بھی نہیں. اور پڑھنے والے بچے بالکل کا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بچہ بھی اگر پڑھ رہا ہو، یہ ایک بچہ بھی اگر صحیح ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. ایک مثال دے کر میں دوسری بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت دن پہلے جو مدرسے شروع ہوئے عربی مدرسوں میں، پورے مدرسوں میں ایک ہی سلیبس پڑھاتے تھے. یہاں کے مدرسے میں جو پڑھاتے مدراس میں وہی پڑھاتے، مدراس میں جو پڑھاتے حیدرآباد میں ویسی پڑھاتے. ایک ہی سلیبس تمام مدرسوں کا. وہ اصل میں ایک نظام الملک، پہلے وہ وزیر تھے، بعد میں وہ بادشاہ بنے. ان کی خواہش کیا تھی؟ علم پھیلانا، تعلیم کو آگے کرنا. آپ دیکھیں گے کہ اس بادشاہ کے زمانے میں تقریباً 6 یونیورسٹیاں چلتے تھے. 6 یونیورسٹیاں، ہزاروں بچے پڑھتے تھے. پہلے چھوٹے چھوٹے مدرسے تھے، بعد میں آگے بڑھے، ترقی کرتے گئے. اور اس زمانے میں تقریباً سالانہ 3 کروڑ روپیہ خرچہ ہوتا تھا. 3 کروڑ روپیے، ذرا غور کیجیے. کہیں لاکھ تھا، کہیں 1000، 2 لاکھ، 3 لاکھ ایسا. تو ایک مرتبہ بادشاہ کے دل میں خیال ہوا، میں کوشش کر رہا ہوں اتنے مدرسے، وہ جو سلیبس بنایا اس کو نظامی کہتے، اور نظام الملک نام تھا. درس نظامی سنیں، درس نظامی وہ زمانے میں بنایا گیا. پورے آج جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں سب میں وہی پڑھایا جاتا. حالات کے اعتبار سے کچھ آگے پیچھے کر لیے، بدلا دیے، وہ الگ بات ہے. تو ایک مرتبہ بادشاہ ایک مدرسے میں گیا، پورے بچوں سے ملا، کیا پڑھنا چاہتے ہیں بیٹے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں بچے. ایک ایک بچہ ایک ایک جواب دیا. تو زیادہ اس کو امید نہیں ہوئی، مایوس ہو گیا. ہوتے 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 آخری میں ایک مدرسے کو گیا، دیکھا وہ مدرسے میں کچھ بچے پڑھ رہے ہیں. ایک بچے کے پاس گیا، قریب گیا، اسے معلوم نہیں کون آئی کیا ہے. بچہ بولے بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ بول رہا میں پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ تم کیا کر رہی ہیں؟ کاپی میں کچھ؟ بولا کہ نہیں میں نوٹس لکھ رہا ہوں، کلاس میں بتائے میں نوٹس لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. ٹھیک. اچھا بیٹے تم پڑھ کر کیا کریں گے؟ تم پڑھ کر کیا کریں گے؟ بچہ جواب دیا میں پڑھ کر دین کی خدمت کروں گا، دین کی خدمت کروں گا. یہ اس علم کو میں لوگوں میں پہنچاؤں گا. ختم ہو گئی بات. اب سنیے، بادشاہ کہتا ہے آج پورے مدرسوں کو میں گیا، دیکھا، آج میرا فیصلہ تھا کہ یہ پورے مدرسوں کو لاک لگا ڈالنا، بند کر ڈالنا، قفل لگا ڈالنا. کوئی مقصد نہیں آ رہا، بیکار پڑھ رہے ہیں. آج ایک بچے کا جواب سن کر میرے دل میں ایک ارادہ پیدا ہوا، کم از کم اتنے مدرسوں میں ایک بچہ تو پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں فیصلہ کر لیا پورے مدرسوں کو میں جاری رکھوں گا، اور جو خرچہ ہو رہا میں برابر خرچہ کرتا رہوں گا. آپ کو معلوم ہے وہ بچہ بعد میں امام غزالی کے نام سے مشہور ہوا. امام غزالی پوری دنیا جانتی ہے. اور وہ مدرسے میں شیخ سعدی جن کی کتابیں پوری دنیا میں فارسی کتابیں پڑھائی جاتی، اور ایسے کئی لوگ پیدا ہوئے. تو بہرحال کون کیا ہوگا، اللہ کس سے کیا کام لے گا بول نہیں سکتے. ایک بات. دوسری بات، جنہیں اللہ تعالیٰ دیا اسے مدرسوں پہ خرچ کرو.
جہاں کالجوں پر فلاں اس پر ہم لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کیا ہر کالج سے ڈاکٹر اقبال پیدا ہوتا؟ ہر کالج سے ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے جو صدر تھے انہوں پیدا ہوتے؟ کیا ہر مدرسے سے بڑے لوگ بنتے جا رہے ہیں؟ کالج پر کالج، کالج پر کالج بنتے جا رہے ہیں، وہاں لوگ نہیں سوچتے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے، اور یہاں کے بارے میں لوگ دیکھتے کوئی نتیجہ نہیں آ رہا، کوئی بھی نہیں آ رہا۔ میرے بھائی، یہ ایک آدمی بھی اگر صحیح بن گیا وہ ہمارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا، ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ مگر جو بچہ پڑھا وہ تو دعا دے گا، اللہ ان لوگوں کو اچھا رکھے، میرے کو پڑھائے، میرے کو سچائے، تو گویا ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے گا۔ آدمی رہتا دنیا میں، کھاتا پیتا زندگی کرتا چلے گیا، زندگی میں جو کچھ کیا، پڑھنے والوں کی مدد کیا، پڑھنے والے مدرسے بنایا، پڑھنے والوں کی کتاب کی مدد کیا، پڑھنے والوں کو کچھ بھی اگر کیا، تو جب تک وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذمہ داروں کو بھی خیال کرنا، اساتذہ بھی سچے دل سے اگر آپ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکتیں انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اب محنت کیجئے، کوشش کیجئے، ہماری دعائیں ہیں اور ہماری تمنا بھی ہے کہ یہ علاقے کے اندر ایک چھوٹا مکتب جو کام کر رہا ہے، چند سال 2 سال کی محنت میں انشاءاللہ یہ اپنے علاقے کا ایک بڑا مدرسہ بننا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بنائے گا، اور دوسرے علاقوں کے لوگ ہمارے پاس آنا پڑھنے کے لیے، جیسے لوگ ہم جاتے ہیں، کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے پاس ادھر ادھر کے علاقوں کے لوگ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ آج کی ضرورت ہے، سب سے اہم ضرورت ہے، ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے، ہر محلے کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے مدرسے شروع کریں جا سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اب ذرا آئیے، سب سے اہم چیز یہ ہے اخلاق، اخلاق حسنہ، اچھی عادتیں، کیونکہ تقریروں میں بھی 2-3 تقریریں اخلاق کے بارے میں تھی، اور یہ چیز بہت اہم چیز ہے۔ اخلاق کا اسلام میں سب سے زیادہ اونچا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجا ہے، کیوں؟ میں اچھی عادتوں کو دنیا میں پھیلاؤں، اچھی عادتوں کا میں پابند وہاں پر کروں۔ اچھا، نبیوں کو اچھی عادتیں پھیلانے کے لیے، اچھے اخلاق پھیلانے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مسند احمد کی روایت ہے، مجھے اچھی عادتیں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پورے مکے میں سب سے زیادہ سچے تھے، صحیح بات، سب سے زیادہ امانت دار تھے۔ پورے مکے میں اتنا شریف کوئی آدمی نہیں تھا، اتنی اچھے عادتوں والا کوئی آدمی نہیں تھا۔ دشمن خود آپ کو سچا کہتے تھے، امانت دار آپ کو کہتے تھے۔ اور ایسے وقت میں دیکھیے، لوگ جب آپ نبی بنے تو لوگ کہنے لگے آپ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، دیوانوں کی طرح آپ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اے اللہ کے رسول آپ اخلاق کے بہت بڑے درجے پر ہیں، آپ کی عادتیں، آپ دشمن سے، دشمن بھی اللہ کے رسول سے متاثر ہوتا۔ کبھی بھی آپ کسی دشمن سے کبھی سختی سے بات کرے، آپ کسی کو برا بولے، کبھی کسی کو گالی دیے، کسی کو بھی، بڑے سے بڑا دشمن بھی آتا۔ اور سب سے بڑی بات، انسان کی عادت یہی ہے، اسی سے آدمی پہچانا جاتا، آپ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ میں آپ کی زبان کو دیکھتا ہوں، میں زبان کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی زبان کے ذریعے سے میں سمجھ سکتا ہوں آپ واقعی اچھے ہیں۔ آپ کی دوستی کس سے ہے؟ بیکار لوگوں سے ہے، کھانے پینے والوں سے ہے،
کھیلنے کودنے والوں سے ہے تو معلوم ہوتا آپ بھی ایسے ہی، آپ بھی ایسے ہی، مگر آپ کے دوست اچھے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اچھے ہیں، تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی آپ کی عادتیں بھی اچھی ہیں۔ تو یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر، چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اور حدیث میں آ رہا ایمان مکمل کب ہوتا، ایمان کب مکمل ہوتا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، وہ آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے جس کی عادتیں اچھی ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھا، اب اس کے بعد آئیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کی عادت کیا تھی، اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اما قرأت القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ کان خلق رسول اللہ القرآن، اللہ کے رسول کی عادت، آپ کے اخلاق قرآن کا نمونہ تھے، یعنی اللہ جو کام کرو بولا آپ کرتے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کاموں سے آپ رکتے تھے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے خذ العفو، لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں کو معاف کر دو، کتنی بڑی غلطی بھی ہو رہی چھوڑ دو۔ اور آپ کو بتایا جا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا، اچھے کاموں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ وَعَرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو بیکار لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، گالی گلوچ کرنے والے ہیں، بیکار عادتیں جن کے پاس ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، ان کے منہ کو بھی نہیں لگنا، ان کے منہ کو بھی نہیں لگنا، چھوڑ دو۔ اب یہاں پہ ذرا دیکھیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ آیت میں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، حضرت جبرائیل سے سوال کیا کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ اب دیکھیے کیا بتایا جا رہا، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ان اللہ یامرک ان تصل من قطعک وتؤتی من حرمک وتعفو عمن ظلمک۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ آیت کے مطلب میں لکھا ہے کیا ہے حضرت، دیکھیے اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں لوگوں کو معاف کر دو، نیکی کا تم حکم دو، اور جاہلوں کے منہ کو مت لگو۔ اللہ کے نبی جن پہ قرآن نازل ہو رہا، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آیت میں اللہ کیا بول رہا ہے، کیا بتانا چاہتا اللہ تعالیٰ؟ تو حضرت جبرائیل آپ کو بتا رہے ان اللہ یامرک ان تصل من قطعک، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جو لوگ آپ سے کٹتے ہیں ان سے ملو، جو رشتوں کو توڑتے ہیں ان لوگوں سے آپ ملو، جو لوگ جماعت سے کٹتے جاتے ہیں ان سے ملو، جاؤ ان کے پاس، گھروں کو جاؤ، بات کرو ان سے، سمجھاؤ۔ اگر کوئی بھی بات ہے، مثلا میری غلطی ہے، ٹھیک ہے بھائی معاف کر دو، بھائی معاف کر دو بھائی، اگر میری غلطی ہے نہیں ہے، وہ اگر غلطی پر ہے تو کیا ہوگا، یہ ایک دوسرے سے ملنے کی وجہ سے محبت بڑھے گی، تعلقات بڑھے گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تعلقات توڑ لیتے، اور آج سب سے بڑا مسلمانوں کے اندر جو مسئلہ ہے یہ ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی۔ میں سمجھتا ہوں خبر میں بھی جا کے لڑ لیتے گی کہ اللہ کو معلوم، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ تو بڑا میں بڑا، تو بڑا میں بڑا۔ کوئی تو بھی بڑے بنو ہے، کوئی تو بھی بڑے بنو۔ اب دیکھیے میں بتا رہا ہوں، دیکھیے تو بڑا میں بڑا، کہاں گئے تبھی کیا بھائی یہ سب کیسا ہے، اچھا ہے مصاحب، لیکن ذرا جماعت میں اختلاف ہے، کئی کچھ اختلاف ہے، کئی کو اختلاف ہے، تمہارے گھر کا تمہیں کھا رہے ہیں، میرے گھر کا میں کھا رہا ہوں، اللہ جو دے رہا میں دے رہا ہوں، پھر کئی کے جھگڑے، تو بڑا میں بڑا، نا اتنا ٹھیک ہے بھائی تم بڑے بن جاؤ۔
تم بڑے بن جاؤ، میں تمہارے انڈر میں ماتحت رہ کر میں کام کرتا ہوں، یہ اچھا ہے کہ اچھا رہے، دیکھیں گے رہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کیسوں میں، لڑائیوں میں شرم نہیں آتی؟ ہم دنیا کے فیصلے کرتے اور دوسرے لوگ ہمارا فیصلہ کرنا۔ تعفو عمن ظلمک، اگر کوئی آدمی آپ پر ظلم کرا ہے، اگر کوئی آدمی تم پر ظلم کرا ہے، معاف کر دو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری زندگی اللہ کے رسول بڑے بڑے دشمن، مکہ فتح ہوا، وہ لوگ جو آپ کو ستائے، گھر سے نکالے، وطن سے نکالے، سب کرے، 18-20 سال تک آپ کے جان کے دشمن، جس وقت مکہ فتح ہو رہا ہے 10,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، اگر اللہ کے رسول یہ اشارہ اگر کر دیتے تو چند منٹ کے اندر پورے لوگوں کو ختم کر سکتے تھے، مگر کیا فائدہ ہو رہا؟ اللہ کے رسول سب کھڑے ہیں، ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، میرے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، ہمارے ساتھ اچھے لوگوں کا برتاؤ کریں گے، شریفوں کا معاملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں معاف کر۔ یہ لفظ معاف کر دیا سننا تھا 18 سال سے ستانے والا ابو سفیان کی بیوی ہند، یہ تمام، اور ابو سفیان پورے لڑائیوں کا کمانڈر، پورے عرب میں جتنے بھی لڑائیاں ہوئے سب ابو سفیان ذمہ دار۔ ابو سفیان CID کا کام کر رہا، جاسوسی کا کام کرتے ہوئے پکڑے گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی CID کا جاسوسی کا کام کر رہا، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ اب آیا ابو سفیان، ذرا غور کیجئے، راستے میں حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا ملے، حضرت علی ملے، اور دوسرے لوگ بھی ملاقات کرے۔ بڑا آدمی، مکے کا بڑا آدمی، دشمن بہت بڑا، اب دیکھیے پکڑے گیا۔ اب اسے معلوم ہے کہ میرے کو کیا ہے سزا، آپ بولیں گے قتل کرو، بولے تو ہو گیا۔ تو لوگوں سے پوچھا اچھا میں کیا کروں، مجھے کیا تو بھی ایک طریقہ بتاؤ نا۔ تو بولے دیکھ اللہ کے رسول تیرے سے پوچھیں گے میں کیا کرنا، اللہ کے رسول کی عادت ہے پوچھیں گے تو رحم کی درخواست کر، معاف کر لو بول کر بول، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول تجھے معاف کریں۔ اچھا چلیے اللہ کے نبی کے پاس آیا، سامنے سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا مخالف، پورے لڑائیاں جتنے ہوئے سب لڑائیوں کا ذمہ دار سامنے آیا۔ ابو سفیان کیا خیال ہے تمہارا، اب کیا کرنا تمہارے ساتھ، کیا کرنا؟ تو ابو سفیان صورت دیکھ رہا ہے، ابو سفیان صورت دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو سفیان جاؤ، میں معاف کر دیا، تم زندگی بھر جو کرے میں معاف کر دیا۔ سنیں، اچھا اور ایک بات، جب وہ جا رہا ہے واپس، کیا خوشی ہوئی گی اسے، کتنی خوشی، بڑا آدمی، کمانڈر، مکے کا سردار۔ تو جب جا رہا ہے اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس نے کہا اللہ کے نبی بڑا آدمی ہے، بڑپنا چاہتا ہے، بڑپنا چاہتا ہے، آج اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیجئے کہ وہ متاثر ہو جائے۔ سنو میرے بھائی، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جی اعلان کرو، ابو سفیان کو میں معاف کر دیا، جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو بھی پناہ ہے، اسے بھی پناہ ہے۔ ابو سفیان، میرے گھر کو پیس سینٹر بنایا گیا، میرے گھر کو جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کو بھی پناہ ہے۔ اب کیا حالت ہوئیں گی انہیں، خوشی سے کیا حالت اس کی ہوئی، فوری گھر میں بھاگتا ہوا آیا، اس کی بیوی ہند
دشمن خدا کی بیٹی، دشمن خدا کی بیوی، دشمن خدا کی بہن، پورا خاندان، مخالفوں کا خاندان، دشمنوں کا خاندان، ہندا کو بلا کے لایا، گھر کے اوپر کھڑے کر، دیکھ ہندا، یہ اسلام کو مٹانے ہم کیا کیا کرے، کیا کیا محنت کرے، آج آ رہے ہیں دیکھ، 10,000 کا لشکر آ رہا، خالی اشارہ اگر ہو گیا تو سارے لوگوں کو آج ختم کر دیا جاتا، دیکھ اب تک ہم سب کر لیے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، سیدھی بات ہے، چلو ہم حضرت محمد کے پاس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم درخواست کریں گے۔ تو ابو سفیان تو پہلے معاف ہو گیا، بیوی کو پکڑ کے لایا، دو معمولی عورت نہیں ہے، انہیں پورے مکے کی سردار کی بیوی ہے، ملکہ ہے گویا وہ، اور سامنے آئی، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی اسے دیکھے، ہندا کیا جواب دے رہی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ خراب آدمی کوئی ہے تو آپ، دنیا میں جس سے مجھے سب سے بڑی دشمنی ہے وہ آپ ہیں، دنیا میں سب سے خراب گھر اگر ہے تو وہ آپ کا ہے، سامنے آئی ہے، اور ایسے وقت بھی اس کی زبان، تو کتنا اس کا زہر ہوگا۔ حضرت حمدہ کو قتل کے بعد سینہ چاک کر کے، سینہ چیر کے آپ کے دل کو، کلیجے کو نکال کر چبانے والی، خیر اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک، جاؤ جاؤ، میں معاف کر دیا، میں معاف کر دیا، بھولنا تھا، سمجھ میں نہیں آیا اسے، سمجھ میں نہیں آیا، بول رہی میں سب سے خراب آدمی آپ ہیں، اب کیا ہو رہا، اس کے بعد فوری بول رہی دیکھیے، دنیا میں آج کے بعد اگر کوئی آدمی سب سے اچھا ہے تو وہ آپ ہے، آپ کا گھر سب سے اچھا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو ذرا اندازہ لگائیے، ذرا دیکھیے اب کیا ہو گیا، ایسے پورے دشمنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دی۔ اور جب مکے میں آ رہے ہیں تو حضرت سعد ابن معاذ، یہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، لوگوں کو علامت کے لیے جھنڈا رکھا جاتا، بول رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج معلوم ہو جائے گا اتنے سال سے کیا کیا کرے تم لوگ، آج معلوم ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے اللہ کے رسول سے شکایت کیا کہ اللہ کے نبی دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آج مارنے کا دن ہے، قتل کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ مکے کے سارے لوگ آپ کے دوست بن گئے۔ تو اب اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، کبھی اب میں بتا رہا ہوں نا، کبھی ضرورت ہوتی، کبھی حالات ہوتے ہیں آدمی کو کیا کرنا، ذرا ایک بات سنیے، دیکھیے تو بڑا میں بڑا نا، وہی نہ ہوتے رہتا۔ اب آئیے، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کئی مسئلے پیدا ہوئے، انتقال ہوا، آپ بڑے کون بنیں گے، آپ کو کہاں دفن کریں گے، فلاں، یہ سب کئی باتیں ہیں۔ ان میں سے یہ بات بھی آئی، بادشاہ کون بننا، لوگ بولے مکے والے کو بنائیں گے، مدینے والے کو بنا لیں گے، 2 آدمی بنا لیں گے۔ حضرت عمر بولے کیسا جی 2 آدمی بنتے، ایک وقت میں 2 آدمی کیسا ہوتے، چل رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول جو کوشش کرے، معلوم ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں پوری کوشش ختم ہو جاتی، تلواریں باہر آ جاتی۔ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کی تدفین وغیرہ کی تیاری میں تھے، بھاگتے ہوئے آئے، ابو عبیدہ وغیرہ سب بڑے بڑے صاحب آئے، ایک دم دیکھ رہے گرما گرم بحث چل رہی ہے۔ سنو میرے بھائی، جب اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات آ گئی، سر جھکا دینا، سر جھکا دینا، یہی۔ اب وہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الائمۃ من قریش، امام جو بھی ہوں گے قریش خاندان کے ہوں گے۔
قریش خاندان کے ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول کے خاندان کے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بولے کیا؟ ہاں اللہ کے رسول۔ جب اللہ کے رسول بول ڈالے ختم، بات ختم ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، دیکھیے حضرت عمر اٹھے اور یہ سب ایک ایک آدمی ایک ایک بات بتاتے جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، اس وقت جماعت میں دو آدمی بہت عزت والے اور بڑے ہیں، دو آدمی بہت بڑے اور عزت والے ہیں، ایک عمر، دوسرا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ۔ یہ دو آدمی میں جسے آپ بڑا بنانا چاہتے ہیں بنا لیجیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت عمر اٹھے، بولے جماعت میں ابو بکر موجود ہو، اس کی موجودگی میں دوسرا کوئی آدمی بن سکتا؟ ابو بکر بول رہے کہ عمر کو بناؤ، وہ فلاں آدمی کو بناؤ۔ حضرت عمر بولے جماعت کے اندر ابو بکر موجود ہیں تو دوسرا کوئی آدمی نہیں بن سکتا۔ حضرت ابو بکر سے بتایا کہ اٹھیے، آپ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ پر آپ نے سب سے پہلے بیعت کیا۔ یہ ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنیں گے، نام آ رہا آپ کا، انہوں بولتے ہیں کہ نہیں، میرے سے بڑھ کر فلاں آدمی یہاں پر حقدار۔ اچھا تو چلیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان میں کچھ اختلاف ہوا، وہ آپسی چیز تھی، وہ سب اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو اب وہاں پہ حضرت، اب ذرا غور کیجئے، علی کے بعد حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن کو پورے لوگ فیصلہ کر لیے کہ حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت حسن کو جب پسند نہیں تھی یہ سب چیزیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجے۔ کیا پیغام بھیجے؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کمپرومائز کر لینا چاہتا ہوں۔ کیسے اللہ کے بندے تھے، دیکھو جی، حکومت چھوڑتے، یا مسجد کے بارے میں بول تو لڑکے مرتے رہتے، مدرسہ بولے تو لڑتے رہتے، کورٹ کچہری میں جاتے رہتے، سامنے سے کہ تو سلام نہیں، بات نہیں، چیت نہیں۔ اللہ رحم کرے میرے بھائی، ذرا غور کر کے دیکھیے، حضرت حسن بولے کہ نہیں، میں مل جانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت معاویہ سفید کاغذ جس پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، وہ کاغذ دے کے بھیجے حضرت حسن کے پاس۔ بولے تم کیا لکھنا ہے لکھ لو، کیا شرط لکھنا ہے لکھ لو، میں مان لیا۔ اور حضرت حسن نے پوری دنیا کی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، معاویہ کے حوالے ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت حسین کے بارے میں بتایا، دو بچے کھیل رہے تھے آپ کے سینے پر۔ اللہ کے رسول نے حضرت حسین کو بتایا کچھ اسلام سے نکلے ہوئے لوگ اسے قتل کریں گے۔ حضرت حسن کے بارے میں انہوں نے بتایا یہ میرا بیٹا مسلمانوں میں دو لڑنے والی جماعتوں میں صلح کرائے گا، کمپرومائز کرائے گا۔ حضرت حسن نے دیکھیے خلافت چھوڑ دی۔ کبھی کیا ہوتا ہے، ضرورت ہے، ضرورت پہ کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پہ دیکھیے، اگر کوئی آدمی ہمارے سے جہالت سے پیش آ رہا، گالی دے رہا، برا وہ کر رہا، تو گالی دیا تو میں بھی دیتا ہوں، نہیں بولا وارث للجاہلین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو۔ ایسے لوگوں کے منہ کو لگنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق میں کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں، کوئی چیز خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ 4 چیزیں۔ پہلی چیز صبر کرو، آپ بڑے نہیں بنے، کسی کو بڑا بنا دیا، ٹھیک ہے، جس کا امید ہے انہیں کرے گا، جماعت بنا دی، ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف ہوں گی، صبر کرو۔ دوسری بات آپ کو بتایا گیا، پاک دامنی کے ساتھ زندگی کرو، بیکار انہیں گالی دے رہا تم بھی گالی دے رہے ہیں، نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمت کے ساتھ
ہمت کے ساتھ رہنا، کبھی بزدل نہیں ہونا. اور ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ صبر کرنا، ہمت کے ساتھ رہنا. کبھی بھی اگر کوئی بات آ گئی تو انصاف کے ساتھ بات کرنا. اچھا تو چلیے ذرا آپ آئیے، ذرا آگے بڑھنے کی بات یہ ہے، اچھے اخلاق سے زیادہ اللہ کے پاس وزن رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اچھے اخلاق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے جو زیادہ اس کا وزن ہو. اچھا اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول سے وہ لوگ قریب ہوں گے جن کی عادتیں اچھی ہوں، جن کے اخلاق اچھے ہوں. اور اس کے بعد ایک عورت، اب ذرا اندازہ لگائیے گا، ہم لوگ آئینہ دیکھتے، آئینہ، ہمارے نوجوان تو 24 گھنٹے آئینہ دیکھتے رہتے. آج کل آئینہ نہیں بولے تو ایک نیا آئینہ بھی ہے نا، معلوم؟ ایک نیا آئینہ بھی ہے. کیا؟ دیکھو فون میں دیکھتا ہے، کبھی یوں کرتا، کبھی یوں کرتا، کبھی سیدھا کرتا، کبھی بھنگا کرتا. وہ کتنے خود دیکھتے. اللہ اکبر. بعض لوگوں تو یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی انہیں اب نماز پڑھ رہا. آج کل تو ٹوپی تو بہت کم ہو گئی، حالانکہ ٹوپی پہننا سنت ہے، ضروری نہیں ہے. آج کل کیا ہو گیا، سب ختم ہو گیا. اب نماز میں بھی کیا ہو رہا، کبھی سیدھے طرف پھرتا، کبھی بائیں طرف پھرتے رہتا. معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایسا ہیرو ہے جو بالکل زیرو ہے، ہیرو ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ ہر آدمی آج ہیرو بننا چاہ رہا. تو یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے آئینہ دیکھتے وقت ہم دعا پڑھتے، کون بولتے بھائی؟ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بزرگ آدمی آگے بڑھ گئے. تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب آئینہ دیکھتے وقت بولتے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ مجھے اچھا بنایا، الحمدللہ کوئی عیب نہیں دیا، معذور نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا. اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اچھا بنایا. اللہ میرے کیریکٹر کو بھی اچھا بنا دے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. پھر اس کے بعد یہاں پہ بتایا اللہ کے رسول ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے، اللہ مجھے صحت دے، اللہ تبارک و تعالی ہر بری عادتوں سے مجھے بچا لے. اب یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ اور مومن لیس المؤمن بالطعان، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، وللعان کسی کو لعنت کرنے والا، اور والفاحش گالیاں دینے والا نہیں ہوتا. تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ذرا غور کر کے دیکھیے گا. کیا بھی ہو گیا تو بولتے ذرا آدمی ذرا نماز پڑھ رہا بولتے دوسروں کو نے حقیر سمجھتا. اور اس کے بعد کیا ہوتا، بات کرے تو بعض لوگوں کی عادت اللہ تیرے کو غارت کرے، اللہ تیرے کو برباد کرے. اللہ، یہ ہمارا کام نہیں ہے، مومن کا کام نہیں ہے کسی کو لعنت کرے یا کسی کو برا کرے. اچھا تو اب یہاں پر آئیے اخلاق کے بارے میں چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. حضرت ختیجہ، اللہ کے نبی جب نبی بنے، پہلی مرتبہ جب آپ نبی بنے وحی آئی، گھر کو معلوم آپ پریشان ہو کر آ گئے، آپ سب جانتے ہیں. حضرت ختیجہ نے کیا کہا، گھر میں آئے تو بولے مجھے ذرا پریشانی ہو رہی ہے، میرے کو ذرا چادر اڑا ڈالو میرے کو. تو حضرت ختیجہ فوری چادر اڑائی. ذرا تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سکون ملا، آرام میں ہوا. اس کے بعد بولے کیا ہے آپ کو، کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہے؟ بولا کہ نہیں میں ایسے واقعات دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے جان کا خطرہ ہے. جبرائیل آئے پہلی مرتبہ، دیکھے پریشان ہو گیا. اب دیکھیے حضرت ختیجہ کیا جواب دے رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، ذرا غور کیجئے. انک لتصل الرحمہ، آپ رشتوں کو ملاتے ہیں. تحمل الکل، جو آدمی وزن اٹھا کر جا رہا ہے، جو قرضدار ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں. کوئی بھوکا ہے آپ اس کو کھلاتے ہیں. کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور اس کے بعد بول رہے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ باتیں پائی جائیں اللہ اسے کبھی بھی برباد نہیں کرے گا. سمجھ میں آیا؟
حضرت ختیجہ یہ نہیں بولے آپ نماز پڑھتے ہیں، بہت لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، وہ نہیں بولی، بلکہ آپ کی عادتوں کے بارے میں وہاں پہ بتایا۔ اچھا، اور ایک بات یہ ہے کہ اب میں گھر میں جا کر میں بولوں ذرا میرے کو طبیعت کچھ پریشان معلوم ہو رہی ہے، کیا ہے؟ اب میں اپنی بیوی سے بولوں تو اب بیوی بولتی ہاؤ جی مجھے بھی تمہارے بارے میں ذرا شک ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ مجھے بھی تم ذرا شک ہو رہا، جینے والا بھی ڈر کے مر جاتا، ختم ہو گیا۔ ہاں مجھے بھی کیسا کچھ معلوم ہو رہا، تمہیں تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، اللہ اکبر۔ اب اس کے بجائے یہاں پہ دیکھیے حضرت ختیجہ کیا تسلی دے رہی ہے، اللہ اکبر۔ وہ عورت جس کو نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے اختیار کیا، ان کے بارے میں ذرا غور کر کے دیکھیے۔ چلیے آئیے، حضرت ختیجہ بڑی مالدار عورت تھی، بہت دولت مند عورت تھی۔ اب حضرت ختیجہ اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کر شادی کرنا چاہ رہی تھی، شادی کا پیغام بھیجے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو پیغام آپ کی سہیلی لائی تھی تو اسے آپ نے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، وہ زمین کی بادشاہ ہے، میرا اور اس کا نبھاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولا کہ دیکھیے آپ پہلے مان لیجیے، قبول کر لیے، ہم کر لیتے، کاروائی کرنا ہے کر لیتے، بات ہو گیا۔ اچھا، حضرت ختیجہ کے والد نہیں تھے، چچا تھے، چچا بڑے آدمی، چچا کے پاس گئے، بولے کہ چچا میں شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ چچا اچھی بات ہے بیٹے، بہت اچھا ہے، کر لو۔ تم کس سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ختیجہ نے بتایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کرنا چاہ رہی ہوں۔ چچا غصے میں آ گئے، وہ تو ایک ملکہ، پورے مکے کی مالدار عورت ہے، ایک غریب یتیم بے سہارا ایسے آدمی سے تو شادی کرنا چاہ رہی ہے؟ بات وہ بڑی عورت ہے، اب یہ غریب آدمی ہے۔ اس وقت حضرت ختیجہ نے کیا بات بتایا؟ حضرت ختیجہ نے کہا کہ چچا ایک بات میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، پورے مکے میں اس سے زیادہ شریف آدمی کوئی ہے؟ چچا بولے کہ نہیں ہے بیٹے۔ اس سے زیادہ کوئی سچا آدمی کوئی ہے؟ بولا کہ نہیں بیٹے۔ اس سے زیادہ کوئی امانت دار آدمی کوئی ہے؟ نہیں۔ اس سے زیادہ حیا والا آدمی کوئی ہے؟ بولا کہ نہیں ہے بیٹے۔ تو حضرت ختیجہ نے فرمایا اگر میں اس کی عادت اور اس کے اخلاق کو دیکھ کر اگر شادی کروں تو کیا ہے؟ تو چچا نے کہا الحمدللہ جب یہ بات ہے تو میں تیار ہوں۔ اللہ کے رسول ماشاءاللہ بارات لے کر دولہا بن کر آگئے، جب تک یہاں بات ہو گئی۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، حضرت ابو طالب نکاح پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ختیجہ سے انہوں نے کیا کہا ذرا غور کرو، دنیا کا سب سے زیادہ سچا، دنیا کا سب سے زیادہ امانت دار، دنیا کا سب سے زیادہ شریف، دنیا کا سب سے زیادہ بااخلاق میرا بھتیجا، میرا بیٹا، میں محمد کا نکاح میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں۔ دیکھیے الفاظ، دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار آپ کے خصوصیات آپ کو بتا رہے ہیں۔ حضرت ختیجہ سے پوچھا گیا تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیے گا، حضرت ختیجہ کی اللہ کے رسول سے ملاقات ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بات کہا، ختیجہ ایک بات میں تجھے بولنا چاہ رہا ہوں، تو مالدار عورت ہے، بڑی عورت ہے، تیرا مقام بہت بڑا ہے، میں یہ غریب ہوں، غریب ہوں، یتیم ہوں، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب تیری طبیعت ہے تو رکھنا چاہے گی، پیسہ رکھنا چاہے گی، میں وہ پیسہ خرچ کرنا چاہوں گا، یہ دونوں کا آپس میں نبھاؤ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا؟ غور کرو،
ذرا تو پہلے فیصلہ کر لے۔ ماشاءاللہ وہ جنت کی عورت اللہ نے جس کا انتخاب کیا، کیا جواب دی؟ میں آپ کے گھر میں بعد میں آئی، آپ کے گھر میں آنے سے پہلے میں نے فیصلہ کر لیا، آج کے بعد یہ میرا مال میرا نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وہ آئی تو کیا حال تھا؟ حضرت ختیجہ بیپار وغیرہ کے لیے جاتی، ان کو ٹھہرنے کے لیے جو ٹینٹ لگاتے تھے، ٹینٹ جو لگاتے تھے وہ ٹینٹ کی رسیاں سونے کی ہوتی تھیں، اور وہ ٹینٹ جو گاٹ تھے میخ، وہ میخ سونے کے ہوا کرتے تھے، اور اس کے پاس مال و دولت کی حالت تھی کہ اس کے پاس کئی لوگ کام کرنے والے تھے۔ جب آنے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا گیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کئی دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، سوائے راکھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، پانی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی مالدار عورت کبھی یہ نہیں بولی کہ آپ کے پاس آنے کے بعد مجھے تکلیف ہوئی، آپ کے بعد آنے کے بعد میری کیفیت یہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ کی قسم اتنی زیادہ نیک عورت مجھے کوئی بھی نہیں ملی۔ حالانکہ آپ کے بیویاں تھے، سب کی الگ الگ خصوصیت تھی، آپ ختیجہ کو ہمیشہ کیوں یاد کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آ کے مانگتا تو پہلے آپ دیتے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، زماد اس کا نام تھا، یہ یمن کا رہنے والا تھا، جادوگر تھا، علاج کرتا تھا، پورے قوم کے لوگ بلائیے نو ذرا کیا کی، ذرا ان کا دماغ کچھ خراب ہوا ہے، ذرا دیکھو۔ آ کے بولے این محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو اللہ کے رسول کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، آیا اللہ کے رسول سے پوچھا آپ کا نام کیا؟ مسمد، آپ کا نام کیا ہے؟ کیا پیارا نام ہے جی ہمارے رسول کا، محمد۔ خود بخود دو ہوٹا مل جاتے تو پھر پیارا کرنے کی ضرورت کیا؟ پھر ہاتھا چومنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھیں محمد، تو اس نے کہا میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں، آپ ذرا ہاتھ بتائیے، آپ ہاتھ بتائیے، میں آپ کو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جو بولنا ہے بول ڈالے، ابھی کہتے بولنا ہے بول دیں۔ تو اب ڈاکٹر کہنے گئے تو ذرا سنانا نہیں، اب ڈاکٹر صاحب کو ایسا ہو گیا یہ ہو گیا بولے تو نا، اب تمہاری صورت دیکھتے ڈاکٹر کیا فیصلہ نہیں کر سکتا، اب بولنا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ذرا غور کیجئے گا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، آپ یہ پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بولے، ابھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ انہیں عجیب ہو گیا، ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے، یہ دو ہاتھ پیچھے ایسے رکھ کر ٹیک لگا کر حیرت کے ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کہا آئی ذکر کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خود بولو۔ اللہ کے رسول پھر بولے کہ پھر خود بولو۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا، کوئی تو بولتا ہے یہ خود بولے نا جی، عقل نہیں، سمجھ میں نہیں آیا تمہارے کو؟ عالموں کے پاس گئے تو بھی ان کا بھی ٹیمپر بڑا رہتا، کیا ہو رہا؟ یا اللہ کا نبی دیکھیے بول رہا ہے اور بولو اور بولو اور بولو، بار بار اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں۔ جب ابھی اصل بات نہیں شروع کرے اللہ کی تعریف، تو وہ دیکھا کہ اللہ کی تعریف کرنے والا آدمی ایسا ہوگا تو اس کے عادات و اخلاق کیسے رہیں گے؟ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جب اللہ کے نبی پہنچے تو یہ زماد جو تھا وہ بھی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اچھا تو چلیے ذرا اس کے بعد آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے، ابو جہل جا رہا ہے، بولا یہاں کیا کر رہے ہیں تمہیں؟ کیا تو بھی کرتا ہوں میں تیرے کو کہیں کو، چپ کے بعد لوگوں رہتے نا، اب آئے تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ایک بڑا پتھر لے کر
اللہ کے نبی کو مارا۔ اللہ کے نبی کو مارے تو یہ سر کو لگا، خون بہنا شروع ہو گیا، کیا بھی نہیں بولے، کچھ بھی نہیں بولے، کیا بھی آپ نہیں بولے۔ ایک عورت بکریاں چرا رہی تھی وہاں، دیکھی خون بہہ رہا ہے، فوری آئی، اپنی اوڑھنی پھاڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو پوچھی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو آئی، آ کے گھر کا کھٹکا مارتے پوچھی، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ حضرت محمد کے چچا حمزہ زندہ ہے یا مر گئے؟ حضرت حمزہ گھر میں سے اٹھے، پریشان، کیا ہوا؟ تمہارے کو شرم نہیں آتی؟ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل مارا، اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے، یا تو تم زندہ رہو یا تو اسے بدلہ لو۔ حضرت حمزہ گھر سے نکل کر، جوش، رشتہ داری، بھتیجا ہے، تو اب آیا، آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہے۔ پہلے انہیں ابو جہل کے پاس گیا اور بیٹھ کے بول رہا، میں ایسا مارا معلوم، سر سے مارا تو خون جا رہا، کیا بول رہا؟ حضرت حمزہ اسے تلوار کے سے لے کر مارے، اس کا بھی سر پھٹ گیا۔ اب اس کے بعد آیا، آ کے بولے، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جاؤ، میں ابو جہل کا بدلہ لے کر آیا ہوں، تمہیں جیسا مارا نا میں بھی ایسا ہی مارا۔ دوسرا کوئی رہتا تو کیا بولتے، ابھی ذرا زور سے مارنا تھا نہیں، ابھی ذرا اچھا مارنا تھا نہیں، مگر اللہ کے نبی نے کہا میں سب ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنے بڑے آدمی کو میں مار کر آیا ہوں، خوش نہیں ہوتے؟ بولا نہیں ہوتا۔ کب ہوتے؟ جب آپ مسلمان ہوں گے تو میں خوش ہوں گا۔ فوری حضرت حمزہ کلمہ پڑھ لیے، ماشاءاللہ۔ بعد میں سوچے، ارے میں کیا بولا، ہو گیا۔ عرب کے لوگ ایک بات کا اگر وہ کرتے تو پھر بدلنے کی بات نہیں رہتی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بھی ذرا آپ آگے بڑھ کر آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لوگ تھے، سب ایک سے ایک مخالف تھے، مگر اللہ کے رسول ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ کے یہاں پر لے کر آیا۔ اب آئیے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے آ رہے ہیں، 1400 آدمی ہے ساتھ، 1400 آدمی ساتھ ہیں۔ نماز پڑھے، نماز ہوئی، دیکھا تو نماز کے بعد 1-2-3 آدمی جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا بھائی آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھے؟ کیوں نماز نہیں پڑھے؟ بولے کہ اللہ کے رسول ہمارے کو غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، 1400 آدمی، 1400 آدمی وضو کر لیے، نماز پڑھ لیے، 3-4 آدمی، 2-4 آدمی، اللہ کے رسول چلو اتنا کر لیے نا، بعد میں دیکھیں گے، نہیں بولے۔ 3 آدمی کو بلائے، حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر، جاؤ التمسوا مان، پانی کہاں ہے جا کے ڈھونڈو۔ 3 آدمی، 1400 آدمی پورا اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو گئے۔ خیر گئے تو رستے میں ایک عورت آ رہی ہے، اونٹ کے اوپر 2 پانی کے تھیلے لے کر آ رہی ہے دونوں طرف۔ تو بولے اماں یہاں پانی کہاں ملتا؟ تو وہ عورت بولی دیکھو یہاں سے 24 گھنٹے کا راستہ ہے، کل میں یہ وقت پانی لے کے نکلی، آج پہنچی، اگر تم لوگ گئے تو کل یہ وقت تمہارے کو پانی ملتا، اس سے پہلے کام ہی نہیں ہے پانی۔ تو بولے ہمارے کو ذرا پانی کی ضرورت ہے، دیتے کیا ماں تمہیں؟ تو انہیں بولی میں غریب عورت ہوں، لے آتی بیچ لیتی، میں زندگی گزارتی۔ تو بولے تم لوگ کون؟ تو بولے کہ ہم مسلمان۔ ارے رے 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 رے، تم لوگ بے دین، سب نیا دین آ گیا، کیا کی بولنا شروع کرے۔ اب تینوں بھی غصے والے، تینوں بھی پہلوانا، اب غصے میں آ گئے، نکو رے کیا بھی کر لیے تو پانی کا مسئلہ رہ جاتا، چھوڑ ڈالو۔ اسے بلا کے لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اماں یہ پانی ہمیں استعمال کر سکتے کیا؟ کر لیجیے، کر لیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ ایک تھیلا لے جا کے وہاں بند ڈالو، وہ جھاڑ کے پاس ایک تھیلا لے جا کے وہاں پہ بند ڈالو۔ آپ نے فرمایا جسے نہانا ہے نہا لو، پینے والے پی لو، اسٹاک کرنے والے کر لو، جانوروں کو پلا لو۔ 1400 آدمی
ہر آدمی اپنی اپنی ضرورت پوری کر لیا، مال پانی جمع بھی کر دیے، بولے اللہ کے نبی اب ہمارا کام ہو گیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اس کے تھیلے کے منہ کو بند ڈالو، چمڑے کا تھیلا اس کے منہ کو بند ڈالو، بولے لے آ کے اس کے اونٹ کے اوپر رکھ دو۔ اونٹ کے اوپر رکھے، اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو بچھا کر کہا غریب ہے، بیوہ ہے، اس کے بچے کھائیں گے پئیں گے تو دعا کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دعا کریں گے، بولو جو ہے لاؤ۔ تھوڑی دیر میں انہیں کچھ لایا، انہیں کچھ لایا، انہیں کچھ لایا، انہیں کچھ لایا، ماشاءاللہ ایک بڑا، اتنے بڑے ڈھیگر جمع ہو گئے۔ بڑی مشکل سے اللہ کے رسول وہ پوٹلی بانے، گھاٹی بانے، بولے اونٹ کے اوپر رکھ دی، جاؤ اماں جاؤ یہ لے کے جاؤ، کھائیں گے تمہارے بچے کھائیں گے تو ہمارے لیے دعا کریں گے۔ وہ عورت بولنے لگی ابھی میں ان کو گالیاں دی، میں ان کو ابھی برا بولی، اور یہ آدمی ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے بھلائی کر رہا ہے، تو وہ متاثر ہو گئی۔ اب اسی طریقے سے اور بھی آپ ذرا غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی موقع آتا، کوئی بھی بات آتی، اللہ کے رسول آگے بڑھتے اور کام کرتے۔ تو بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں، میں زیادہ تفصیل میں یہاں پہ اب نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادتیں آج ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اسلام پھیلے، لوگ ہمارے سے قریب آئے، تو آج ہمارا کام یہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان کی دیکھ بھال کریں، خدمت جو بھی ہے، ہمارے اچھا سلوک رہے گا، لوگ متاثر ہوں گے۔ ہم زمانے سے رہتے ہیں، آج تک اسلام کیا ہے ہم نہیں بتائے، اللہ معاف کرنا، آج تک ہم کسی کو نہیں بتائے، پڑوسیوں کو ہم نہیں بتائے، پڑوسیوں کو ہم نہیں بتائیں۔ اگر ہم اسلام کے بارے میں بتاتے ہوتے تو آج ایسی حالت آتے، ایسی دشمنی آتی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں، اچھی عادتیں اختیار کرو، اچھے اخلاق اختیار کرو، اور اخلاق، اچھی عادتیں یہ سب سے بڑی چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے، کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر آپ کی صحت چلے گی، ہیلتھ از لاس، سم تھنگ از لاس، ویلتھ از لاس، نتھنگ از لاس، کیریکٹر از لاس، ایوری تھنگ۔ بتایا کہ اگر تمہارا صحت چلے گئی ذرا نقصان ہوا، اگر تمہاری دولت چلے گئی نتھنگ لاس، کیا بھی آپ کا کیا بھی گیا نہیں، آج گیا کل اللہ دیا تو آ جاتا۔ اگر آپ کے اخلاق اگر چلے گئے تو ہر چیز آپ کی چلے گئی۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی عادتیں اختیار کرنے والا بنائے، ہر غلط عادت، ہر بری عادت، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، ہر قسم کے نقصان سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔